خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں، اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ علماء کرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اصل جو ہماری یہ نشریات ہے وہ علماء کرام کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ایک تو آپ لوگوں کی بہت زیادہ اصرار پر دورانیہ بہت زیادہ بڑھایا گیا، بلکہ اب بھی یقین کریں 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے کس طرح گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ علم دین کا سفر اور علم دین کا حصول اور طلب اگر ہو تو باخدا زندگیاں کٹ جاتی ہیں، لیکن بندہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنے تمام ناظرین کے لیے میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ دعا آج کا موضوع ہے، اس پر مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے بہت خوبصورت سیر حاصل اور وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کلام کیا۔ دعا کی اہمیت پر، دعا کے فضائل اور برکات پر بہت خوبصورت کلام کر رہے تھے علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب۔ تو اذان عصر کا وقفہ اور نماز کا وقفہ ہم نے لیا۔ جی علامہ صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی سلمان بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کے فضائل اور برکات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ دعا کا فیض اس کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر حدیث روایت کی کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجۃ، کہ مرنے کے بعد میت کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ فیقول اے ربی ای شیء ھذا، تو وہ میت جب اپنے درجے کو بلند دیکھتی ہے تو عرض کرتی ہے اے رب، یہ میرے درجے میں ترقی کیسے ہوئی، میرا درجہ بلند کیسے ہوا؟ فیقال ولدک استغفر لک، اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں جو تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے حق میں دعا کی ہے، اس دعا اور استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ کیا بات، واہ۔ پھر دعا کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو ٹال نہیں سکتی۔ اتنی زیادہ تاثیر دعا میں اللہ نے رکھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ پھر دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیات علماء اکرام نے بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے دعا نبی علیہ السلام کی سنت کریمہ بھی ہے، خود آپ نے دعا فرمائی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیم اور صالحین اولیاء کاملین کا طریقہ بھی ہے، ان کی بھی سنت ہے دعا سبھی کرنا۔ مانگتے رہے دعا تو پھر دعا یہ رحمت کی چابی ہے، حدیث میں فرمایا کہ یہ مفتاح الرحمہ، رحمت کی چابی ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور عبادت کا مغز، جیسا کہ حدیث ابھی بیان کی گئی، عبادت کا مغز، جوہر اور بنیاد قرار دیا گیا ہے دعا کو۔ اور دعا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے اور مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی جانب جبریل امین علیہ السلام متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ دعا کی برکت ہے۔ پھر دعا کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بندگی اور عاجزی کا اقرار کرتا برحق ہے، تبھی تو مانگ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو وہ اسباب سے پہلے خالق اسباب پر نظر رکھتا ہے، سبحان اللہ، کہ خالق اسباب کوئی ہے جس سے میں دعا کر رہا ہوں، وہی میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ دعا کی برکات ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو مؤثر حقیقی مانتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو پھر اپنے سارے معاملات خدا کے سپرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، پھر اس کی دعاؤں کی برکات کا باقاعدہ ظہور نظر آتا ہے۔ بہت خوب علامہ صاحب، ماشاءاللہ۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مسنون دعائیں کیا ہیں اور ان مسنون دعاؤں کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے دعائے ماثورہ۔ ٹھیک ہے۔ دعائے ماثورہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک کہا جاتا ہے دعائے مسنون یا مسنونہ، یہ سنت سے ہے، یعنی وہ دعائیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں انہیں عام طور پر دعائے مسنونہ کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی جو دعائیں ہیں
وہ ساری دعائیں جو ہے وہ مسنونہ ہیں. سنن سے ہے مسنون؟ جی ہاں جی، میں نے کہا نا سنت سے ہے، سنن سے ہے. مسنون جو ہے یہ اس میں مفعول کا یعنی کلمہ ہے، یعنی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے اخذ کی گئی ہیں، جو آپ نے معمولات میں دعائیں مانگی. اچھا اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم، تو اس طرح کئی دعائیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، تو انہیں بھی اس اعتبار سے مسنونہ بھی کہا جا سکتا ہے یا دعائیں مسنون بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا میں یہاں پر اس کی اہمیت پر تھوڑا عرض کروں گا. دیکھیں سلمان بھائی، ایک عام شخص بات کر رہا ہو نا، عام شخص، تو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو جائے اور وہ اس وقت مجلس میں موجود نہ ہو، صرف ان کا تذکرہ ہی لوگوں کو الرٹ کر دیتا ہے. صحیح یار ان کا نہیں، یار یہ کچھ بندہ ہے، یہ اس کا ذکر اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے. صحیح بات، صحیح ہے نا. اور ایسے لوگ کر رہے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کا بھی ایسے بندے کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے آپ کے بات کر رہے ہوں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات سارے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یار یہ بڑا اہم بندہ ہے، اس کی باتوں کو بڑی امپورٹنس دینی چاہیے. اگر آپ یہاں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کریں گے تو وہ بات ہلکی بات نہیں ہوگی، آپ کی بات کو لوگ سننا چاہیں گے. پھر آپ اوپر آ جائیے، علماء ہیں، علامہ لیاقت صاحب ہیں، علامہ قدرت اللہ صاحب ہیں. علماء کی اس نشست میں جو بات ہوتی ہے لوگ اسے سنتے ہیں، کانوں کے ساتھ سن کر، غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایک ملک کا سپیریئر، یعنی ایک یوں سمجھتے کہ حکمران، حاکم جب ٹی وی پر آتا ہے اور آ کر سربراہ مملکت بیان کرتا ہے، اسپیچ کرتا ہے، تو سارا ملک اسے سنتا ہے کہ یار یہ کیا، ہاں یہ مطلب یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کیا پالیسی دینے والے ہیں. ہمیں ذرا غور سے سننا چاہیے. اور پچھلے دنوں ہمارا اتفاق بھی ہوا، جب ہم لاک ڈاؤن میں تھے تو کبھی ہوتا تھا کہ بھائی یہ اسپیچ ہے تو ہم سب سنتے تھے، بھائی کیا پالیسی دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں درجہ بدرجہ لوگوں کو، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. جو جتنے بڑے منصب والا، ان کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت ملتی ہے. جب ان منصب والوں کی باتوں کی یہ اہمیت ہے کہ لوگ اسے کانوں کے ساتھ غور سے سماعت کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں، تو جو کائنات کے محبوب ہیں، جو کائنات کے سردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، تو ان کی باتوں کا کیا عالم ہوگا. ان کے زبان اقدس سے، اور جن کی باتوں کا عالم یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے. جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ بھی ان کی زبان اقدس سے نکلتا ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ذرا دیکھیں کہ ہم عام طور پر، دوسری بات، ہم عام طور پر لوگ ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا دعا کرنا، علامہ لیاقت صاحب ذرا دعا کرنا، علامہ صاحب دعا کیجیے گا. آپ سے بھی لوگ کہتے ہوں گے. اچھا کیوں کہتے ہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں، وہ پاگل ہیں کیا؟ مجھے بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یار سلمان بھائی سید زادے ہیں، اچھے آدمی ہیں، دعا کریں قبول ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یار علامہ لیاقت صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، یار یہ عالم دین ہے کہ دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ میرا نہیں ان کی لاج رکھے گا، ان کی لاج رکھے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالم دین یا ایک ذرا سا اچھا بندہ ہو، نیک بندہ ہو، اس کی زبانوں سے نکلی ہوئی دعا کی یہ تاثیر، تو میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے جو دعائیں نکلی ہیں ان کی تاثیر، ان کا اثر کیسا ہوگا. تو اسی لیے یہ دعائے مسنونہ ان کی بڑی اہمیت ہے، دعائے معصورہ کی بڑی اہمیت. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ
غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو یہ ساری جو دعائیں مسنونہ ہیں ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی نا, تو ظاہر ہے تو وہ اس لیے قبول ہی آپ جب قبول ان کے وسیلے سے ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی, رد نہیں ہوں گی. میرے سبحان محبوب کے صدقے میں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے. انشاءاللہ. اور مسنون دعاؤں کی عادت بنانی چاہیے, یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے ایسا پتہ چلتا ہے مسنون دعاؤں کو اپنا معمول بنا لینا بالکل چاہیے. ایسا ہی ہے کہ مسنون دعاؤں کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. جو قرآن و حدیث سے دعائیں مذکور ہیں ان کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ہاں اس کے علاوہ بھی بعض اوقات جب اپنے دل سے بندہ کچھ کہتا ہے صحیح. تو وہ بھی کہہ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, مزید انشاءاللہ میں یہ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے الفاظ میں دعا کرنا, ایک تو دیکھیں مسنون دعاؤں سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے علامہ صاحب, پھر اپنے الفاظ میں, اپنی زبان میں اور اپنے طریقے سے, اپنے انداز سے دعا کرنا, اس پر آپ روشنی ڈالیں, کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اس کو, اور زبان الگ ہے, نسل الگ ہے, رنگ الگ ہے, ریاست الگ ہے, تہذیب الگ ہے, اپنے اپنے انداز سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب. دیکھیں اس کا ایک لائن کے اندر تو یہی جواب ہے کہ بالکل اپنی زبان کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور اس کے اندر بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور جو دعائیں ماثورہ ہیں قرآن کی یا دعائیں مسنونہ ہیں, ان کی بڑی برکات ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں خاص طور پر ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں اور اس کا ورد بھی کیا جاتا ہے. وہ وظیفہ کیوں متعارف ہوا, کیوں مقبول ہوا؟ ایک تو اللہ کے پاکیزہ کلام کے اندر خود رب کائنات نے ذکر کیا, دوسرا اس کی جو حالت اضطرار کیفیت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب کائنات فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول و منظور کیا ان اندھیروں کے اندر, اور فرمایا کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نجات کا سبب بن گیا. اسی طرح وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزمائش کے اندر ڈالا, پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ خدایا تو کرم فرما دے. رب کائنات فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا اور ان کی جو بیماری تھی اور ان کی جو تکلیف تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور فرما دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں سید صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس انداز سے آہو زاری سے دعا کی کہ حضور کی چادر مبارک گر گئی. ربی انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر. خدایا تو مدد فرما دے, اس وقت توحید کا نام لینے والے یہی مٹھی بھر لوگ ہیں. اللہ اکبر. سید صدیق اکبر نے آ کے پیچھے سے پکڑا کہ یا رسول اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. رب تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے آسمان سے اتار دیے. اللہ اکبر. بثلاثۃ آلاف بخمسۃ آلاف, 3 جگہوں پر ایک جگہ 1000 کا فرمایا. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی, یہ ہمیں کیا بتایا؟ دیکھیں ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون اللہ کا مقبول بندہ ہے, کون اللہ کا مستجاب بندہ ہے, لیکن انہوں نے دعائیں مانگی ہیں. آج ملحد لوگ یہ دعا بات کہتے ہیں کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی یار, جو نصیب میں ہوگا, جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا. کل پرسوں وہاں ڈیجیٹل پہ ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ ہماری وشز جو ہیں وہ ہمیں ویسے ہی ملتی ہیں تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے, دعا تو ویسے مل رہا ہے. اچھا بہت سارے پیٹ بھرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویسے مل رہا ہے تو ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے, ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے. اور یہاں تک کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, روزے تو غریب لوگ رکھیں جن کے پاس کھانا نہ ہو, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو توہین ہے. یہاں تک کہتے ہوئے دیکھا شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا, بلکہ یہ تو فرائض ہے, فرائض و کبار ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے, جس پر کرم فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ, اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے, اس کو اللہ تبارک اس کو روزے کی. دوسری ایک جملہ صرف میں یہ کہوں گا کہ اصل تو یہی ہے کہ جو ادعیہ معثورہ ہیں, ادعیہ مسنونہ ہیں, وہ پڑھیں, ہم ان کو پڑھیں, ان کی اپنی برکات ہے, وہ حضور کے لبھائے مبارک سے نکلی ہوئی, سبحان اللہ, وہ انبیاء کرام نے پڑھی, وہ اللہ کے پاکیزہ کلام میں رب کائنات نے ذکر کیا ہے. جیسے مفتی صاحب نے خوبصورت مثال دی کہ سلمان بھائی ایک باتیں ہماری ہیں,
ہم یہاں اردو کے اندر تقریر کرتے رہیں اس کے ساتھ جیسے قرآن کا سہارا لیتے ہیں تو وہ بات آسمان پر پہنچ جاتی ظاہر ہے اس بات کی پھر او حیثیت قرآن کیا؟ اللہ کا پاکیزہ کلام، سب کچھ بعد میں، پہلے قرآن. وہ ایک الگ بات ہے. مفتی صاحب سے میں بھی ذکر کر رہا تھا صحیح بات. کہ ہمارے درس قرآن ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دنیا جان کے مشرق و مغرب میں سیر کرتے آخر میں کہتے ہیں گلی محلوں کے اندر نکل جاتے، آخر میں کہتے ہیں کہ حضرات گرامی آج درس قرآن کی محفل رکھی ہوئی تھی ہم نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ نہ ہو بلکہ قرآن کے ساتھ انسان کا ایک رشتہ ہو. ایک جملہ میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو سمجھا جاتا ہے خصوصی دعا فرمائیں گے اور بڑی جو ہے وہ ٹیکنیکل دعا اور دعا کے بڑے انداز اور فلانا. مجھے کسی نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک آدمی دوست تھا ہمارا، وہ دعا ٹی وی پر مانگنے کے لیے پہلے کمرے میں ریہرسل کر رہا تھا کہ میں نے ایکشن بازی کیسے کرنی ٹی وی کے اوپر. اچھا، یہ ڈرامے بازی اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈرامے بازی، یعنی کمرے کے اندر بیٹھ کے شیشے کے سامنے پہلے ایکشن بازی کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے کیسے ڈرامہ کرنا اور کیسے ایکشن. ہاں یقین کریں، مجھے ایک معتبر آدمی نے بتایا ریاکاری کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرامے بازی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کسی کے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو جو ہمارے اتنے جو ہے ہم مقفع اور مسجع لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک دیہاتی بابا بیچارہ سادہ سا، او اللہ تو کرم فرما دے، او مولا تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ اس کی سن لے. رب تبارک و تعالیٰ لفظوں کو نہیں دیکھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ دعا نام ہے احساس و جذبات کا. سلمان بھائی اس کا مطلب ہے کہ گنگا تو وہ تو گیا، وہ تو اس کے بعد تو لفظ ہی نہیں، اس کی تو چھٹی، وہ تو دعا ہی نہیں مانگ سکتا. تو پتہ چلا کہ دعا جو ہے وہ لفظوں کے نام نہیں ہے، دعا ان احساسات کا نام ہے. اس لیے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اچھا بد دعا کبھی وہ لفظوں میں کہتا ہے، کبھی کچھ نہیں کہتا ہے، خاموش رہتا ہے، لیکن پی گیا، لیکن اس کی آہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے بغیر لفظوں کے جو آپ نے کیا ہے. تو دعا کے اندر بنیاد نہ لفظوں کا ہے نہ کچھ ہے، ان احساسات کا ہے. اور حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، جب بھی دعا مانگو تمہاری اس دعا کے اندر یقین ہونا چاہیے، ایقان ہونا چاہیے. فرمایا یہ نہ ہو کہ تم دعا مانگ رہے ہو جیسے ہمارے دعا نہیں ہوتی ہے، آپ کھڑے کیوں تھوڑی دیر بعد آواز لگاتے ہیں آمین، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، تھوڑی دیر بعد حصول برکت شرف سعادت کے لیے ایک آمین کا آوازہ لگا دیتے ہیں. تو فرمایا ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے کہ جس کے اندر تمہارا دل متوجہ نہیں ہے، تمہارا یقین و ایقان نہیں ہے، تمہارے احساسات تمہارے لفظوں کے ساتھ نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو قبول و منظور نہیں فرماتا. کیا بات. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دعا کے موضوع پہ مزید کلام کریں گے علماء اکرام سے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک بار پھر نعمت افطار میں علماء اکرام موجود ہیں. دعا کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کچھ پس پردہ فرما رہے تھے. بہت خوبصورت آپ نے سلمان بھائی یہ معاشرتی سوال کیا آپ نے. بالکل صحیح. میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کی، زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مثال کے طور پر انسان اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتا ہے. جیسے حرمین طیبین جاتے ہیں تو کسی کو دعا یاد نہیں تو کہنے لگا ساڈا تو آج ہی نہیں ہویا، ساڑی تے جڑا ہے او دعا نہیں مانگ سکے اسی. اچھا کوئی کتاب لے کے بیچارے ہاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو جو یاد ہیں، جن کو جو یاد ہیں، جو درود و سلام یاد ہے، جو آیتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیا کریں. دوسرا سب سے بڑی میں نے کہا کہ دعا کے اندر احساسات ہے. آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے کلمات کے اندر دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے. ہمارے غریب دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ایک آدمی ایسے دیہاتی جائیں تو وہ ہمارے کشمیر میں تو پانی پانی ہوتا ہے، اور کہ لوگ جا رہے تیرو پانی بھی اللہ کرے بکے، تیرو پانی بھی اللہ بیچے، ایسے گجری زبان میں اس کو بول دیا. اس کے پانی بکنا ایسا زبردست منرل واٹر اس کا کہ اس کا پانی بکنا شروع ہو گیا. ایسے لوگوں کی دعائیں اب اس نے تو کوئی آیت نہیں پڑھی تھی، اس نے کوئی لفظ نہیں پڑھا تھا، وہ تو گجر بابا گجری کے اندر بول گیا. ایسے لوگوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا دیہاتی، ان کے دلوں میں خلوص بھرا ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت ہم سے اچھی ان کی دعائیں. میری بات سنیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، سلمان میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی دعائیں ان کی. بالکل، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ان کے سادہ لوگوں کی دعائیں ہم سے اچھی ہیں. آپ ان لوگوں سے دعائیں کریں، اللہ آپ کے بیڑے پار کرے گا. بالکل صحیح. علامہ صاحب خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ جو، لیکن وہ اسماعیل جلالی صاحب کہہ رہے ہیں گرد من کا جواب نہیں ہے، وہ گرد من جو ہے نا، گرد من بھی بزرگوں کا ہے. گرد من کے اندر برکت اس لیے ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت وظیفۃ الکریمہ کے اندر لکھا ہے، اس میں میری برکت نہیں ہے، اس میں ہمارے اوپر سے اکابرین کی برکت شامل ہے. آپ نعت پڑھواتے ہیں نا، آپ بزرگوں کے کلام میں برکت دیکھا کریں. مولانا جامی کا کلام پڑھوائیں، آپ کسی عام آدمی کا کلام یہ آج 5-5 منٹ کے جو شعرا گھوم رہے پکڑ کے ادھر پکڑا ادھر پکڑا شعرا بن کے، ان کو سنیں اور بزرگوں کو سنیں آپ. تو وہ گرد من میں بھی بزرگوں کی برکت ہے اوپر سے.
अलवजीफतुल करीमा से लिया मैंने। क्या बात। ये जी आप क्या ये कह रहे हैं? जो शुअरा की बात की ना, जी तो आजकल ऐसे अशारत है तो चल में आया, हाँ तो वाकई जो बंदियां बुजुर्गों के होती हैं अशार हैं तो उसमें तो मज़ा ही कुछ और होता है, और उसमें एक रग़बत और शौक़ और एक जो रूहानियत होती है वो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब नहीं कैफियत तारी हो जाती है। है। और बुजुर्गों के कलाम ही पढ़ने चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। अल्लामा साहब ने एक बात जो फरमाई ना कि ये जो बाज़ औक़ात राह चलते लोग होते हैं, रेडी वाला होगा लेकिन आपको दुआएं देगा, दुआ कबूल हो जाएगी और उसकी। काम हो जाएगा आपको। उसकी वजह ये है कि दुआ का ताल्लुक ज़बान से नहीं है, हाँ। दुआ का ताल्लुक आपके दिल से, टूटे हुए दिल के साथ। हदीस कुदसी है कि अना इन दल मुनकसिरति कुलूबुहुम ली अजली, फरमाया कि मुझे अगर ढूंढना है तो मैं टूटे हुए दिलों के साथ होता हूं। मिलेंगे तो टूटे दिलों में मिलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या साहब आपने खूबसूरत बात। और हुजूर की तो खैर क्या शान है। आप कह रहे थे बादशाहों की बात बड़ी हम तवज्जो से सुनी जाती ये है। तो बादशाहों के बादशाह हैं। बिल्कुल वो सही इकबाल बात का है। एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा जी। पता नहीं जरूरत हो तो पूछ इनसे, यदे बेदा लिए बैठे। हाँ ये वो तमन्ना ये दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फक्र, न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, सुभान अल्लाह। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर तो ये बादशाहों यदे के बेदा खजीनों। लिए बैठे होते हैं। हाँ सही बात है। और वो एक पंजाबी का एक कथा है, उसके दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि बादशाह गुलाम तेरे बकरियां चरान वाले आ। सुभान अल्लाह। देखें हुजूर। और हनीफ कैसरो किसरा की तम का न थे गवा, गुलाम ऐसे किसी बोरिया नशी के न थे, गुलाम ऐसे किसी बोरिया नशी के न थे। अल्लामा कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब दुआ के आदाब पे भी कुछ बात हो जाए, कुछ कलाम हो जाए। आदाब दुआ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि दुआ के बारे में हमने ये समझा कि ये दुआ इबादत है नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में, तो जिस तरह हर इबादत के बजा लाने के कुछ आदाब हैं, तौर तरीक़े हैं, तो दुआ के भी कुछ आदाब हैं जो मुख्तलिफ़ अहादीस की रोशनी में उलमा इकराम ने बयान फरमाया है। तो दुआ का बुनियादी अदब यह है कि बंदा जब दुआ करे तो दिल को हत्तल इम्कान गैर के ख़्याल से पाक करके मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की ज़ात की जानिब मबजूल करते हुए दुआ करे, यह बुनियादी अदब है। फिर दुआ करने वाला बावुज़ू हालत में दुआ करे तो दुआ की कबूलियत ज़्यादा मुतवक्की है। फिर दुआ करने वाले का बदन, उसका लिबास और उसकी खुराक, हर चीज़ और जिस जगह में दुआ की जा रही है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। फिर जैसे अल्लामा साहब ने भी इशारा किया था, तो दुआ की कबूलियत के लिए एक अदब ये है कि बंदे का लिबास भी हलाल का हो, बंदे की खुराक भी हलाल की हो, बंदे की कमाई भी हलाल की हो, तब जाकर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। फिर दुआ का बुनियादी अदब यह है कि जब बंदा दुआ करे तो अपने हाथों को बाकायदा अच्छे तरीके से उठाकर हाथों की हथेलियों के बातिन से दुआ करे। हदीस में आता है कि या तो बंदा अपने सीने तक हाथ को उठाए, या अपने कंधों तक, या अपने चेहरे तक हाथों को उठाए। और हत्ता के बाद रिवायत में आके हुजूर इतनी हाथों को बुलंद करते थे कि बगल की सफ़ेदी नज़र आ जाती थी। इस तरीके से दुआ किया जाए। फिर दुआ का बुनियादी अदब यह है कि सबसे पहले अल्लाह की खूब हम्द सना की जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, उसके बाद अपना सवाल किया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो सबसे पहले अल्लाह की ऐसी हम्द करे कि जिसका वो अहल है, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलात पढ़े और उसके बाद अपना सवाल अल्लाह की बारगाह में पेश करे। सही। फिर दुआ का एक अदब यह है कि बंदा पूरे अज़म के साथ, यकीन के साथ दुआ करे। ये ना कहे कि या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे मेरी बख्शिश फरमा दे, अगर तू चाहे तो यकीन कामिल कि मेरा ये काम रब ही कर, और कौन करेगा? करेगा अल्लामा कौन? साहब बताए जैसे ना। अभी जिक्र कर रहे थे कि यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए कि गाफिल दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। फिर दुआ का एक अदब यह है कि दुआ के कबूलियत के औकात में दुआ की जाए, कबूलियत के अय्याम में दुआ की जाए। कबूलियत के औकात जैसे फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और रात के पिछले पहर में दुआ कबूल होती है। कबूलियत के अय्याम में दुआ की जाए, यौम अरफा में दुआ कबूल होती है, नौज़ुल हज को हज का रुकन आज़म अदा किया जाता है। जुम्मा का दिन जो सैयदुल अय्याम है उसमें दुआ की जाए, वो कबूल होती है। फिर इसी तरीके से रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें दुआ की जाए, ये कबूल जो होती है। अय्याम नहर है इनसे मुतालिक कहा जाता है, बुजुर्गों ने कहा कि जी हाँ, दुआएं बिल्कुल कबूल- ऐसा ही है। और फिर कबूलियत के अहवाल में दुआ की जाए, बारिश के वक्त दुआ की जाए, आज़ान और इकामत के दरमियान फरमाया कि दुआ कबूल होती है। शबे और शब कदर में, शब बारात में, जो मुक़द्दस रातें हैं सब में दुआ की जाए, इसमें अल्लाह ताला की रहमत ख़ास मुतवज्जे होती है। फिर जब बंदा
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے. اللہ تو فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بکثرت دعا کیا کرو. صحیح. تو سجدے میں دعا کرنا, پھر قبلے کی جانب رخ کر کے دعا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی, آپ قبلے کی جانب آپ کا رخ انور تھا اور آپ غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے. پھر دعا کرنے میں جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بہت زیادہ گلا پھاڑ پھاڑ کر نہیں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے منع کیا گیا. حضور نے حدیث میں فرمایا کہ تم اے لوگو, تم جب دعا کرتے ہو تو تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے ہو. صحیح بات. اور پھر دعا جو ہے نا وہ شوق اور خوف کے ساتھ کی جائے. یدعوننا رغبا ورہبا, فرمایا کہ وہ ہماری طرف رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں. پھر گڑ گڑا کر اور خشوع کے ساتھ دعا کی جائے, یہ دعا کا بنیادی ادب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپ کے. سبحان پھر دعا کا ایک بنیادی ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے. حضور نے فرمایا کہ جب تک جلدی نہیں کی جائے گی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا رہے گا. اور دیکھیں نا علامہ صاحب, لاسٹ ایئر بھی ہم نے بات کی تھی کہ پوسٹرز پہ, بینرز پہ لکھا ہوتا ہے کہ آج حضرت صاحب فلانے موصوف رقت آمیز دعا فرمائیں گے, یعنی رقت پری پلان ہو رہی ہے, آج وہ رقت لازمی آئے گی ان کو. قبولیت میں جلدی نہ کی جائے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دعا کی, میری دعا قبول نہیں ہوئی. فرمایا کہ تم جب اللہ سے سوال کرو تو بکثرت سوال کرو, تم کیونکہ کریم ذات سے سوال کر رہے ہو. صحیح. اور دعا کا دیر سے قبول ہونا یہ قبولیت کے منافی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بعثت کی دعا کی تو وہ روایت میں آتا ہے تقریباً 3000 سال بعد اللہ نے قبول ہوئی, ربنا وبعث فیہم رسولا. بالکل صحیح. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 300 سال بعد ہوئی. تو دعا دیر سے قبول ہوتی ہے, کبھی جلدی قبول ہو جاتی ہے, کبھی اس دعا کے بدلے میں جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. پھر دعا کا ایک بنیادی ادب یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس نے کسی کے حقوق دبائے ہوں تو ان حقوق کو واپس کرے, ادا کرے, اور باقاعدہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. پھر ایک بنیادی ادب یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تو مانے, صحیح اس بات. کے احکامات پر عمل بھی تو کرے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, چاہیے کہ وہ بھی تو میرا حکم مانے. صحیح بات. اب بندہ عاجز ہو کر, بے بس ہو کر خدا کی نہ مانے, خدا کا حکم نہ مانے, اس کے احکامات پر عمل نہ کرے, اور چاہے کہ وہ معبود ہو کر بے نیاز ہو کر اس کا کہا مانے, تو یہ کیسی بے انصافی ہے. تو یہ بھی دعا کے بنیادی آداب میں سے. پھر دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی دعا کرے, والدین کے لیے دعا کرے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے, اللہ کے اسماء صفات, آسمانی کتابوں, انبیاء, فرشتوں اور نیک صالحین کا وسیلہ پیش کرے. جو نیک عمل بندے نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو, اس خالص نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. بالکل علامہ صاحب فرما رہے ہیں کچھ مقامات کا ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ذکر فرما دیا کہ ان مقامات پر صرف میں ایک حدیث پڑھوں گا کہ کن کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. انبیاء کرام کی دعائیں, صالحین کی, اولیاء کرام سے ہم کہتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, فرمایا دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد. فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے, صائم کی دعا قبول و منظور فرماتا ہے, حاجی کی دعا قبول و, مجاہد کی دعا قبول و منظور فرماتا ہے. دوسرا جیسے مظلوم کا میں نے ذکر کیا کہ عرش الہی تک جاتی ہے پردوں سے آگے. تیسرا سلمان بھائی والدین جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر مستجاب الدعوات ہے. ہمارے یہاں اولاد کے لیے خاص طور بالکل اولاد کے حق میں ہمارے یہاں ہوتا ہے اللہ ان کی دعا کو ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, حضور نے فرمایا. باپ کی دعا ایسی ہے اولاد کے حق میں جیسے نبی کی دعا امت کے لیے. اللہ اکبر, بہت خوبصورت بات سنائی. ہم شب برات میں لیلۃ القدر میں کہتے ہیں علامہ صاحب دعا کیجئے, متصب دعا کیجئے, اور گھر میں والدین سے بدتمیزی کر کے آئے ہوتے ہیں تو ایسی دعا کوئی بھی اپنے شیخ سے جا کے کہتے ہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے اور شیخ سے جا کے کہیں گے, امام سے جا کے, تو یاد رکھیے گا کہ ہماری کوئی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. ماں باپ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہیں. دعا کے مستجاب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ. بالکل صحیح. اور میں اکثر کہتا ہوں مختصراً یہ بھی کہوں گا, جیسے کچھ اوقات تو بتا دیے گئے ہیں. ایک شب جمعہ ہے, صحیح ہے, شب جمعہ بھی دعا قبول ہوتی ہے, جمعے کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور خاص طور پر حدیث پاک میں ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی ہے کہ جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے اب کچھ دنوں میں لیلۃ الجائزہ آئے گی, اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے
روزانہ آپ ماہ رمضان میں افطار کے وقت، ویسے تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ اور افطار کے لمحات میں خاص طور پر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ماہ رمضان میں روزانہ اپرچونٹی آپ کے لیے ہے کہ رات میں جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، اٹھ کر تھوڑا سا تہجد پڑھ لیں، کہ وہ ٹائم جو سحر کا وقت ہے نا، اس وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے۔ تو آخر میں یہی کہا جائے گا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ناظرین اکرام ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ لیں گے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز۔ آپ کیجئے گا سوالات، مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات اس وقفے کے بعد۔ بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان،